السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 13 پڑھیں گے۔ 1 سے لے کر 13 تک ہم جو ہے سبق کو دوہرا لیتے ہیں تاکہ ہمیں ہر سبق معلوم ہو جائے کہ کون سا سبق کس چیز کے بیان میں ہے۔ سبق نمبر 1 حروف مفردات کے بیان میں، سبق نمبر 2 مرکبات کے بیان میں، سبق نمبر 3 حرکات کے بیان میں، سبق نمبر 4 مشق کے بیان میں، سبق نمبر 5 تنوین کے بیان میں، سبق نمبر 6 مشق کے بیان میں، سبق نمبر 7 حروف مدہ کے بیان میں، اور سبق نمبر 8 کھڑی حرکات کے بیان میں، سبق نمبر 9 حروف لین کے بیان میں، اور سبق نمبر 10 مشق کے بیان میں، سبق نمبر 11 جزم یعنی سکون کے بیان میں، اور سبق نمبر 12 نون ساکن اور تنوین کے بیان میں، اور سبق نمبر 13 ہے تشدید کے بیان میں۔ اس سبق کے اندر ہمیں کچھ چیزیں سمجھنی ہیں، باقی یاد کرنے کا تو اس میں کچھ نہیں ہے، صرف 1-2 بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 13 تشدید۔ تشدید کسے کہتے ہیں یہاں بتا رہے ہیں۔ 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر 3 دندان یعنی نیچے والے دانتوں کو آپ دیکھیں گے، 2 دانتوں کو، تو اس طرح کے وہ معلوم ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دندان والی شکل کو جو ہے تشدید کہتے ہیں، اور تشدید اس طرح ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پر آپ کو دیکھنے میں آ رہی ہوگی۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ آگے جب سبق پڑھیں گے تو مشدد کا ذکر آئے گا کہ یہ حرف مشدد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس حرف پر جو ہے تشدید ہے۔ جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں، 1 مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر۔ اپنے سے پہلے یعنی جس حرف کے اوپر تشدید ہے اس سے پہلے کوئی نہ کوئی حرف ہوگا اور وہ متحرک ہوگا۔ متحرک کہتے ہیں یعنی اس کے اوپر زبر پیش یا اس کے نیچے زیر ہوگا۔ جس حرف پر زبر زیر پیش ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ تو مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں، 1 مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ جس حرف پر تشدید ہوگی وہ حرف 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ نون مشدد کہہ رہے ہیں، نہیں دیکھو، نون مشدد یعنی وہ نون جس کے اوپر تشدید ہو، اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ وہ نون جس کے اوپر تشدید ہو اور وہ میم جس کے اوپر تشدید ہو اس میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ غنے کا معنی ناک میں آواز لے جانا ہے، اور غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ جیسے کہ ہم ابھی آگے چل کر کے پڑھیں گے، اگر ہمیں نون مشدد پر غنہ کرنا ہے تو مثال اس کی یہ ہے جیسے کہ انا، اور اگر میم مشدد ہے تو اسے پڑھیں گے اما۔ ناک میں آواز لے جا کر کے پڑھیں گے اور 1 الف کے برابر جو ہے اس ناک میں آواز لے جا کر اس آواز کو جو ہے گنگنائیں گے، 1 الف کے مقدار۔ تو نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ جو ہے گنہ ہوگا، اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ یہاں پر بتا رہے ہیں جب حروف قلقلہ مشدد ہوں۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5، قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف جب مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھیے یہ حرف قلقلہ ہے تو اسے پڑھنا ہے ات تا ات تا
اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جما کر پڑھیں گے جب حروف قلقلہ مشدد ہوں۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بتا رہے ہیں، یہ بھی ہمیں یاد رکھنی ہے۔ پہلا حرف متحرک ہو یعنی حرکت والا ہو، زبر زیر پیش والا ہو۔ دوسرا حرف ساکن ہو۔ ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس حرف کے اوپر جزم ہو۔ پہلا حرکت والا یعنی زبر زیر پیش والا ہو، اور دوسرا ساکن یعنی جزم والا ہو، اور تیسرا حرف مشدد ہو یعنی تیسرا حرف ایسا ہو جس کے اوپر تشدید ہو۔ تو اکثر مرتبہ، ہمیشہ نہیں، یعنی زیادہ مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے۔ ساکن حرف کو یعنی جس کے اوپر جزم ہے اس کو چھوڑ دیں گے، اور متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھیے، با متحرک ہے، اس کے اوپر زبر ہے، اور دوسرا حرف دال ہے، ساکن ہے، اس دال کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اکثر مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اس دال کو ہم چھوڑ دیں گے، اور تیسرے نمبر پر ہے تا، اور تا کے اوپر تشدید ہے تو اسے کہیں گے مشدد۔ تو ہم با کو ڈائریکٹ تا میں ملائیں گے، با تا زبر بت، ابد تا میم پیش تم، ابد تم۔ تو اس طرح ہم جو ہے اس کو پڑھیں گے۔ اس سبق میں تشدید کی مشق کے ساتھ ساتھ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ تو یہ کچھ باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ نون مشدد، میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور غنہ ناک میں آواز لے جانا ہے۔ غنے کی مقدار 1 الف ہے، اور تشدید آپ نے پہچان ہی لی ہوگی۔ اس طرح کا جو شکل بنی ہوئی ہوتی ہے اس کو تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے اسے مشدد کہتے ہیں، اور مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ آئیے یہاں پر جو ہے سبق شروع کرتے ہیں۔ میں ہجے سے پڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ کی ہجے جو ہے بہت اچھی ہو جائے، ورنہ سبق بڑا ہے، ویڈیو لمبی بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی آسانی کے لیے انشاءاللہ میں ہجے سے پڑھاؤں گا تاکہ آپ کو اچھے سے ہجے کرنا آ جائے۔ حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تو زبر ات، تو زبر تو، ات تو، حمزہ تو زیر ات، تو زبر تو، ات تو، حمزہ تو پیش ات، تو زبر تو، ات تو، حمزہ زا زبر از، زا زبر زا، از زا، حمزہ زا زیر از، زا زبر زا، از زا، حمزہ زا پیش از، زا زبر زا، از زا، حمزہ ذال زبر اذ، ذال زبر ذا، اذ ذا، حمزہ ذال زیر اذ، ذال زبر ذا، اذ ذا، حمزہ ذال پیش اذ، ذال زبر ذا، اذ ذا، حمزہ ذا زبر اذ، ذا زبر ذا، اذ ذا، حمزہ ذا زیر اذ، ذا زبر ذا، اذ ذا، حمزہ ذا پیش اذ، ذا زبر ذا، اذ ذا، حمزہ ثا زبر اذ، ثا زبر ثا، اذ ثا، حمزہ ثا زیر اذ، ثا زبر ثا، اذ ثا،
حمزہ سا پیش اس، سا زبر سا، اس سا. حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اس سا. حمزہ سین زیر اس، سین زبر سا، اس سا. حمزہ سین پیش اس، سین زبر سا، اس سا. حمزہ صاد زبر اس، صاد زبر صا، اس صا. حمزہ صاد زیر اس، صاد زبر صا، اس صا. حمزہ صاد پیش اس، صاد زبر صا، اس صا. حمزہ دال زبر اد، دال زبر دا، اد دا. حمزہ دال زیر اد، دال زبر دا، اد دا. حمزہ دال پیش اد، دال زبر دا، اد دا. حمزہ ضاد زبر اض، ضاد زبر ضا، اض ضا. حمزہ ضاد زیر اد، ضاد زبر ضا، اد ضا. حمزہ ضاد پیش اد، ضاد زبر ضا، اد ضا. حمزہ کاف زبر اک، کاف زبر کا، اک کا. حمزہ کاف زیر اک، کاف زبر کا، اک کا. حمزہ کاف پیش اک، کاف زبر کا، اک کا. حمزہ قاف زبر اق، قاف زبر قا، اق قا. حمزہ قاف زیر اق، قاف زبر قا، اق قا. حمزہ قاف پیش اق، قاف زبر قا، اق قا. حمزہ ہا زبر اہ، ہا زبر ہا، اہ ہا. حمزہ ہا زیر اہ، ہا زبر ہا، اہ ہا. حمزہ ہا پیش اہ، ہا زبر ہا، اہ ہا. حمزہ ہا زبر اح، ہا زبر ہا، اح ہا. حمزہ ہا زیر اح، ہا زبر ہا، اح ہا. حمزہ ہا پیش اح، ہا زبر ہا، اح ہا. حمزہ عین زبر اع، عین زبر ع، اع. حمزہ عین زیر اع، عین زبر ع، اع. حمزہ عین پیش اع، عین زبر ع، اع. حمزہ خا زبر اخ، خا زبر خا، اخ خا. حمزہ خا زیر اخ، خا زبر خا، اخ خا. حمزہ خا پیش اخ، خا زبر خا، اخ خا. اس طرح سے جو ہے آپ ہجے کر کے پڑھ سکتے ہیں. اگر پورے سبق کی ہجے کراؤں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے اب یہاں پہ رواں پڑھاتا ہوں. آپ ہجے بہت آرام سے کر سکتے ہیں. ابا، ابا، ابا. اما، اما، ام
أوى إوى أوى أفى إفى أفى ألا إلا ألا أنا إنا أنا أروى إروى أروى أجا إجا أجا أشا إشا أشا أيا إيا أيا ربي ربي ربه إنا إنا إني منا مني ثم ولما حبب أحب والتینی والتینی کی ہجے بالکل آسان ہے. یہ واو کے بعد میں الف اور لام دکھ رہا ہوگا، اس الف اور لام کو چھوڑ دینا ہے. بس سیدھی سی بات یہ سمجھ لیں کہ الف اور لام یا اس کے علاوہ کوئی حرف آئے جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، کوئی زبر زیر پیش جزم تشدید وغیرہ کچھ نہ ہو، تو ہجے کرتے وقت ان کو چھوڑ دیں اور ڈائریکٹ جو ہے اس واو کو تا میں ملائیں. ابھی الف لام کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ کہیں پر لام پڑھا جاتا ہے، الف نہیں پڑھا جاتا. تو یہ جو ہے حروف قمری اور حروف شمسی کے قاعدے ہیں، انشاءاللہ آگے چل کے یہ بتائے جائیں گے. لیکن اگر آپ والتینی کی ہجے کریں تو الف لام کو چھوڑ دیں، کیوں کہ اس پر کوئی حرکت نہیں ہے. اس طرح سے جو ہے آگے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو والتینی کی ہجے بالکل آسان ہیں. واو تا زبر وت، تا یا زیر تی، وتی، نون زیر نی، والتینی. اس طرح جو ہے آپ ہجے کر سکتے ہیں. والتینی بالتقوی، بالتقوی، الثاقب، الثاقب، سجاجا، سجاجا، فی الحج، فی الحج. یہاں پر فی الحج میں دیکھیے آپ، یہاں پر بھی الف لام ہے لیکن یہاں پر تو لام پڑھا جا رہا ہے، اور یہاں والتینی اور بالتقوی میں الف اور لام دونوں ہیں، تو یہاں پر الف لام دونوں بھی نہیں پڑھے جا رہے ہیں. یہاں پر بھی الف لام ہے، یہاں پر الف نہیں پڑھا جا رہا اور لام پڑھا جا رہا ہے. تو یہ حروف قمری اور حروف شمسی کے قاعدے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا. فی الحج شحا، مسخرات، مسخرات، صدق، تصدى، الدرجات، الدرجات، من الدمع، من الدمع، والذاكرين، والذاكرين، الرحمن، الرحمن، نزل، نزل، فسنيسره، فسنيسره، والشمس، والشمس، نقص، نقص، والصالحين، والصالحين، فضلنا، فضلنا، والضحى، والضحى،
والطور والطور والطير والطير الطلاق الطلاق والظاهر والظاهر للظالمين للظالمين سعرت سعرت يوفى يوفى حقت حقت حق حق ركبك ركبك والذين والذين مما أمة أمة فأمه مسمى जन्नात जन्नात। इस तरह से जो है आप रमा पढ़ लें। अगर वक्त मिले तो आप इनकी भी हिज्जे करें ताकि आपकी हिज्जे बहुत अच्छी हो जाए। जब हिज्जे अच्छी हो जाएगी तो बहुत जल्द आपको कुरान पढ़ना आ जाएगा। मैं इनकी भी हिज्जे करा सकता था लेकिन वीडियो आधे घंटे से भी ज़्यादा की हो जाती, इसलिए मैंने आपको रमा पढ़ के बता दिया। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये कायदा पूरा होने के बाद सबकी हिज्जे करके पढ़ाऊँगा तो जो सबक आपने पढ़े हैं सारे याद हो जाएंगे। वन्नाशिताति वन्नाशिताति वन्नज्मि वन्नज्मि कुव्विरत कुव्विरत मुतहहरतन मुतहहरतन सुय्यिरत सुय्यिरत यज़्ज़करु यज़्ज़करु लियद्दब्बरु लियद्दब्बरु ذُرِّيَّتَهُ ذُرِّيَّتَهُ مُزَّمِّلُ مُزَّمِّلُ مُدَّثِّرُ مُدَّثِّرُ على النبي على النبي يسمعون يسمعون عليون عليون يزكى يزكى من الطيبات من الطيبات إن الظن مد الظل مد الظل شر النفاثات شر النفاثات يحب التوابين يحب التوابين رب السماوات رب السماوات أحط أحط بسطت
بسطت نخلقكم قد تبين عبدتم إذ ظلموا قد دخلوا إذ ذهب اس سبق کو جو ہے آپ حضرات کو محنت سے پڑھنا ہے، اور جو چیزیں آپ حضرات کو بتائی تھی یاد کرنے کے لیے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ یہ 7-8 سبق تھوڑا سمجھنے کے، تھوڑا محنت کرنے کے اور کچھ چیزیں یاد کرنے کے ہیں۔ یہ مشکلات آپ نے برداشت کر لی تو بہت سارے قرآن مجید پڑھنے کے قواعد، قاعدے، قانون، اصول سب یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو بہت جلد کلام مجید اچھا پڑھنے میں کامیابی مل جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی مجھے صحیح طریقے سے پڑھانے کی، اور جو میرے بھائی پڑھ رہے ہیں یا خواتین حضرات پڑھ رہی ہیں، مولا سب کو کامیابی عطا فرمائے، اور شیطان کے مکر و فریب سے، اس کی چال بازیوں سے مسلمانوں کی حفاظت عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے پڑھنے پڑھانے کا شوق اور ذوق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ حضرات کو یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور کمنٹ باکس میں اپنی رائے پیش